إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق علیہ. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، دین اسلام کے اندر جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے یہ بات ہم تک بہت وضاحت کے ساتھ پہنچا دی ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جن کو اپنانے والا انسان اس دنیا کے اندر اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب رہے گا. وہ کون سا انسان ہے جو تعریف کا مستحق ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے ذریعے ہم تک یہ باتیں بھی پہنچا دی ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جو مذموم ہے، جو برائی کا مستحق ہے، جو ذلت کا مستحق ہے. ان میں سے وہ انسان ہے جن لوگوں کی اللہ رب العالمین نے مذمت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے، جو دو منہ کا آدمی ہو، جو ذو الوجہین جسے کہا جاتا ہے. یعنی اگر اپنی زبان میں کہا جائے تو چاپلوس، منافق، یعنی ہر آدمی سے میٹھا بنا رہے، دونوں ہاتھ میں جسے لڈو مطلوب ہو، وغیرہ ذالک جو آپ تعبیر کر سکیں. یہ انسان اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبانیں بڑی میٹھی ہوں گی، جب وہ بولے گا تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، بڑا سچا لگے گا، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اور یہ سب سے بڑا منافق، الد الخصام، سب سے بہکا ہوا انسان ہوگا. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب آپ کے پاس سے لوٹ کر جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے کہ جب آپ کے پاس سے لوٹ کر جائے گا، سعى فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں اس بات کی کوشش کرے گا کہ زمین میں فساد برپا کرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتیوں کو برباد کر دے گا اور نسل کو برباد کرے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ رب العالمین فساد اور فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں
کہ سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شر الناس ذو الوجہین، کہ سب سے برا انسان وہ ہے جو دو منہ کا ہو، اس کے پاس آئے اس کی تعریف اس کی برائی، اس کے پاس جائے اس کی تعریف اس کی برائی۔ یہ جو ہماری خصلت ہے آج، جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کسی بڑے آدمی کے پاس، اور آج بڑے کا معیار کیا ہے ہمارے ہاں؟ پیسہ، مال و دولت۔ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں معیار آج عموماً مسلمانوں کے ہاں، بلکہ پوری دنیا کے اندر، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس منصب ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے، خصوصاً منصب ہو چاہے نہ ہو، پیسہ اگر ہے آپ کے پاس، آپ دنیا کے سب سے باعزت، باشرف اور سب سے زیادہ اونچے مرتبے کے انسان ہیں، چاہے آپ کو الٹے طرف سے انگوٹھا لگانا بھی نہ آتا ہو۔ اگر کوئی کسی کو کہا جائے انگوٹھا لگانے کو، تو الٹے طرف سے انگوٹھا لگانا بھی جسے نہ آئے، لیکن اگر پیسہ ہے تو دنیا کا سب سے باعزت، باشرف، مہذب، مثقف انسان۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ جو انسان اگر آپ کے پاس آتا ہے اور حقیقت میں اس کے دل میں یہ ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں، لیکن آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرتا ہے، تو یہ انسان ہے ذو الوجہین، یعنی دو منہ کا، جسے کہتے ہیں دو منہا سانپ۔ اور یہ انسان جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی چاپلوسی کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کے لیے سب سے ضرر رسان انسان ہے، آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں دو منہ کا ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی دو زبان بنا دے گا۔ کس چیز کی؟ آگ کی۔ جو انسان دو منہ کا ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی دو زبان بنائے گا آگ کی، اور اسی طرح اس کو عذاب ہوگا۔ اس لیے شیخ زید مدخلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، کہ انسان کا بدلہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا، جس کا جو عمل رہا ہے اسی کے مطابق اس کی سزا ہوگی۔ آپ دنیا میں یہ کرتے رہیں کہ اس کے پاس اس کی، اس کے پاس اس کی کرتے رہے ہیں، اور آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ سب کی قربت حاصل کی جائے، دونوں ہاتھ میں لڈو لے کے بیٹھا جائے، تب آپ اللہ رب العالمین کے اس عذاب کے لیے تیار رہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جہنم میں تو ڈالے گا ہی، دو آگ کی زبان دے گا جس کے ذریعے سے آپ کو عذاب ہوگا۔ حضرت عمر کے لڑکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کے ان سے پوچھا کہ ہم بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، جب اپنے بادشاہوں حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان کے پاس جا کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس سے نکلتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ ہوتا نہیں ہے، یعنی ان کی تعریف ہوتی نہیں ہے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، بلکہ ہم باہر نکلتے تو ان کی برائی کرتے ہیں۔ تو عمر کے بیٹے ابن الخطاب کے بیٹے، عمر بن الخطاب کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سنت کا متبع کہا جاتا ہے حقیقی معنوں میں، جو سنت کے سچے متبع تھے، کہتے ہیں کننا نعدها نفاقا، کہ ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے، منافق کہتے تھے ایسے انسان کو، منافق جو انسان اس کے پاس آئے اس کی تعریف اور اس کی برائی، اور اس کے پاس جائے اس کی تعریف اور اس کی برائی، اس انسان کو ہم منافق کہتے تھے۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے یہ چیز حرام ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے سامنے جا کے، اپنے حکمرانوں کے سامنے، اپنے صاحب منصب کے سامنے جا کر، اور ان لوگوں کے پاس جا کے جنہیں رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کی تعریف کرے، جبکہ حقیقت میں وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے۔
تو کسی یار مومن کے لیے حرام ہے ایسا کرنا، مومن کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کرے جو کہ جب اس کے سامنے سے ہٹے تو اس کے خلاف باتیں کرے۔ یہ مومن کے لیے حرام ہے، ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم میں 2 زبان آگ کی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امام باجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شر الناس ذو الوجہین، کہ سب سے برا آدمی 2 منہ کا ہے۔ وصف بذالک، یہ اس وصف سے اس لیے متصف کیا گیا کیونکہ یأتی ہؤلاء بوجہ، اس لیے کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے جس سے یہ خوش ہو جائے، وہ کام کرتا ہے جس سے یہ خوش ہو جائے، اور جب ان کے پاس جاتا ہے، دوسروں کے پاس جو اس کے مخالف ہوتے ہیں، تو ان کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، اور ایسے اعمال اور ایسے کام اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے۔ تو ایسا انسان کیا ہے؟ ایسا انسان شر الناس ہے، سب سے برا آدمی، سب سے برا آدمی، اس سے برا کوئی نہیں، اس سے برا کوئی نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ انسان سب سے برا اس لیے ہے کیونکہ اس کا حال منافقین کے حال جیسا ہے، اس لیے کہ وہ باطل جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فساد کو عام کرتا ہے، چاپلوسی کر کے، متملق باطل کی چاپلوسی کر کے جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں میں فساد کو عام کرتا ہے، برائی کو عام کرتا ہے، جھگڑے کو ہوا دیتا ہے، بغض، دشمنی اور بغض کو ہوا دیتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے جو ہر انسان کے پاس آئے اور اس کی تعریف کرے اور اس کے مخالف کی برائی کرے، تو یہ جان لو کہ صنیعہ نفاق ومحض کذب وخداع وتحیل، کہ ایسا کرنے والے انسان کا کام منافق لوگوں کا ہے، اور صرف جھوٹ اور دھوکہ دھڑی اور لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ اور اس کے اندر وہ انسان جو 2 منہ کا ہو، اس کے اندر منافق کی علامت ہے، ایسا انسان منافقوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ایک منافق جب مسلمانوں کے بیچ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں تم جیسا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب ان لوگوں سے الگ ہوتا ہے، اپنے شیطانوں کے پاس جاتا ہے، ان لوگوں کے پاس جن کا حقیقی معنی میں وہ متبع ہے، جو شیطان الانس جنہیں کہا جاتا ہے، انسانوں میں سے جو شیطان ہے، تو کہتا ہے انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے۔ یہی ہے منافق، اور جو انسان 2 منہ کا ہوتا ہے اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، اور یہی کام شیطان اور ابلیس کا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ شیطان کہتا ہے کفار و مشرکین سے، ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے، ان کے اعمال کو سجاتا ہے، ان کے آگے بڑا لبھانے والا بنا کر پیش کرتا ہے، جاؤ مسلمانوں سے جنگ کرو، جہاد کرو، اور جب دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کر دیتا ہے اور مسلمان جیتنے لگتے ہیں، مسلمان غالب آنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے جیتنے لگتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے، قرآن و حدیث کے متبع ہیں، وہ لوگ جب جیتنے لگتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں تو بڑا خطرناک عذاب دیکھ رہا ہوں، تم جاؤ لڑو، میں تو تم سے بری ہوں، انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ہوں۔
میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے تو تم کو سمجھایا تھا کہ دیکھ کر جانا، لڑنا لیکن سمجھ کر لڑنا، متنبہ رہنا، لیکن وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی جہنم میں لے جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے دھتکار کر جہنم میں بھیج دیا. اس لیے مسلمانوں، اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچاؤ اور ان لوگوں کی صفت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے. جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.